خواتین اور لڑکیوں کے خلاف تشدد ہر معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ خواتین کے خلاف تشدد کی کئی قسمیں ہیں، جس میں عصمت دری، تعقب اور ہراساں کرنا، بچوں کا جنسی استحصال، غیرت کے جرائم، زبردستی کی شادی وغیرہ شامل ہیں۔ خواتین کے خلاف تشدد انسانی حقوق کی اکثر خلاف ورزیوں میں سے ایک ہے۔ یہ خواتین کی زندگیوں کے لیے خطرہ ہے۔ یہ انسان کی جسمانی اور نفسیاتی صحت کو خطرے میں ڈالتا ہے، اور یہ ان کے بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی خطرہ ہے، جس کے نتائج پورے معاشرے کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ ایسے مجرم ہر سماجی اور معاشی ماحول میں پائے جاتے ہیں۔ اس تشدد کے اسباب کو نہ صرف انفرادی سطح پر بلکہ اجتماعی سطح پر بھی تلاش کرنا ہوگا۔ مزید تشدد کو روکنے کے لیے ان وجوہات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ صنفی انصاف اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ بدسلوکی کے اسباب کو حل نہیں کیا جاتا۔ تب ہی خواتین اور لڑکیاں تشدد سے پاک زندگی گزار سکیں گی۔ گھریلو یا خاندانی تشدد سے مراد ہے کہ ایسا سلوک جو انسانی حقوق کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ اصولوں کی خلاف ورزی ہو۔ اس تشدد کا مقصد طاقت کا استعمال ہو۔ جو بچے ایسے خاندانوں میں پروان چڑھتے ہیں جہاں تشدد ہوتا ہے، وہ مختلف طرز عمل اور جذباتی خلل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ گھریلو تشدد کے اثرات نہ صرف خاندان بلکہ پورے معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں۔ خواتین کو تنہائی کام کرنے سے معذوری، اجرت میں کمی، باقاعدہ سرگرمیوں میں شرکت کی کمی اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنے کی محدود صلاحیت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ گھریلو تشدد کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ خواتین کو بااختیار بنایا جائے، غربت میں کمی کی جائے، اسکول، کام کی جگہ پر تشدد کی روک تھام کی جائے۔ ان حکمت عملیوں کے ذریعے ہی ہم معاشرے سے نہ صرف تشدد کا خاتمہ کر سکتے ہیں بلکہ ایک مثبت ماحول تشکیل دیا جا سکتا ہے، جس میں خواتین زیادہ بااختیار اور معاشی طور پر مستحکم ہوں گی۔ اسی طرح اس معاشرے میں نفسیاتی اور معاشی مسائل کم سے کم ہوں گے۔ جن گھروں میں خواتین گھریلو تشدد کا شکار ہوتی ہیں، وہاں دیکھا گیا ہے کہ خاندان تقسیم ہو جاتا ہے اور طلاق کی شرح بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح خاندان کی معاشی ترقی رک جاتی ہے۔ ایسے ماحول میں پرورش پانے والے بچے نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں، اور پیدائش کے بعد اور قبل بھی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جن میں قبل از وقت پیدائش یا وزن کی کمی شامل ہے۔ خواتین اور بچیوں کے حقوق کے تحفظ اور فروغ، خاص طور پر خواتین کے خلاف تشدد، گھریلو بدسلوکی، ہراساں کرنے اور سماجی و جائیداد کے حقوق کی فراہمی و تحفظ کے لیے قانون سازی، پالیسی اور ادارہ جاتی اقدامات کے ذریعے ملک میں ٹھوس پیش رفت ہوئی ہے۔ انسانی حقوق کے لیے پاکستان کے نیشنل ایکشن پلان میں خواتین کا تحفظ کلیدی پہلوؤں میں شامل ہے۔ تشدد کا شکار خواتین کو اکثر بدنامی کا خدشہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی وہ خوف کا شکار بھی ہوتی ہیں۔ وہ صورتحال سے نکلنے کے لیے محتاط منصوبہ بندی کرتی ہیں۔ وہ خطرات کا اندازہ لگاتے ہوئے ایسی حکمت عملی وضع کرتی ہیں جن سے بچوں کو خطرات لاحق نہ ہوں۔ ان باتوں میں کچھ بھی سیدھا سادہ نہیں، خاص طور پر جہاں مالی طور پر مستحکم خواتین کو مردوں کے خلاف قدم اٹھانے پر برا سمجھا جاتا ہے۔